اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے نوجوانوں کی شادی کے متعلق۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل زمانے میں مختلف مشکلات اور مختلف ایشوز ہیں، اور خصوصاً جوانوں کے ساتھ تو ان کا سب سے جو اہم مشکل اور سب سے اہم جو ایشو ہے وہ ہے شادی کے متعلق۔ تو شادی کے متعلق شادی کی اہمیت اور افادیت جو اسلام نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں۔ دیکھیں، اسلام نے شادی کی بہت زیادہ اہمیت کا ذکر کیا ہے، اسلام میں شادی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام کی نظر میں شادی صرف جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں شادی در حقیقت انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یعنی شادی کے بغیر انسانی زندگی کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ بہت سارے افراد کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد شادی نہیں کرتے ان کی زندگی میں ایک خلل رہتا ہے۔ تو شادی در حقیقت دو جسموں کا ملاپ نہیں ہے صرف، بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ شادی کی وجہ سے انسان کی زندگی کا جو نظام ہے یہ باقی رہتا ہے، انسان کی نسل باقی رہتی ہے، اور انسان کی زندگی میں ایک اہم چیز آپ دیکھتے ہیں وہ ہے سکون۔ ان بہت سارے افراد کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو چاہے کہ وہ شادی کرے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب انسان شادی کرتا ہے تو انسان کو شادی سے سکون بھی ملتا ہے۔ اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد استکمل نصف دین، کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اسی سے انسان اسلام میں شادی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ عموماً جو مشکل جو پیش آتی ہے وہ معیارات ہے۔ شادی میں جو اسلام کی نگاہ میں کیا معیارات ہونا چاہیے؟ یعنی کہ لڑکا جب لڑکی دیکھنے جاتا ہے یا کوئی لڑکا پسند کرتا ہے تو اس میں کن چیزوں کو یعنی کہ لحاظ رکھنا چاہیے، کن چیز کو معیار بنا کے اس پر انتخاب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حدیث میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة علی اربع خلال، کہ چار چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ عورت سے مرد جو ہے وہ شادی کرتا ہے۔ علی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے، علی دینہا، دین کی وجہ سے، علی جمالہا، اس کی حسن کی وجہ سے، علی حسبہا و نسبہا، یا بعض شادی کرتے ہیں اس کے حسب و نسب کے دیکھ کر کہ اچھے خاندان سے ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں علیکم بذات الدین، تم جو دیندار ہے اس سے منتخب کریں۔ لیکن میں یہاں پر دیکھیں اس کی توضیح دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف دین کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں، شادی انسان کی ضرورت ہے، اور انسان میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک جسم انسان ہے، ایک روح انسان ہے۔ کچھ تقاضے انسان کے جسم کے ہوتے ہیں، کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان کے روح کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مزاج جسم کو طبیعت کہا جاتا ہے اور مزاج روح کو فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ طبیعی تقاضے ہیں، کچھ فطری تقاضے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں روح کا تقاضا کیا ہے؟ روح کا تقاضا ہے بس کھانا ایسا ہو جس سے آپ کو انرجی ملے کہ آپ کی زندگی باقی رہے۔ لیکن جسم کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی صرف وہ انرجی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لذت ہونی چاہیے، تنوع ہونا چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور ہر روز ایک طرح کا نہ ہو۔ یہ انسان کے جسم کا تقاضا ہے۔ تو اب اسلام نے کیا کہا کہ آپ جو روح کے تقاضے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور جو انسان کے جسم کے تقاضے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جو لڑکی ہے اس کا دیندار ہونا، با اخلاق ہونا، یہ انسان کی روح کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان کی روح جو فطرت ہے وہ دین پر ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان در حقیقت میں اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کی پسند۔ جی جی۔ تو روح کا تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہو، اس کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے
شادی کرنا چاہتا ہے 3 چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور حسین ہے اور دیندار ہے، اور فرض کرتے ہیں کہ ہم ان کو نمبر دیتے ہیں۔ دین کا نمبر ہے 100 میں سے 1۔ اب اس مثال کو نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے اس کے اندر۔ دین کو ہم نمبر دیتے ہیں 100 میں سے 1، دین کا نمبر ہو گیا 1۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، حسین ہے، تو ایک 0 کو اضافہ کرتے ہیں، کتنے ہو گئے 10۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بھی ہے، دیندار بھی ہے، حسین بھی ہے، اور ساتھ کیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو کتنے ہو گئے 100۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 100 نمبر ہے، دین کا 1 نمبر ہے، حسن کی وجہ سے 10 ہو گیا، اور تعلیم کی وجہ سے 100 نمبر۔ اب اگر فرض کریں دین نہ ہو، کیا ہے، دین نہیں ہے، 1 نمبر نہ ہو، پھر کیا ہو، بچ جاتے پیچھے 2 0 بچ جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے دین کا نمبر 1 تھا، دین نہ ہونے کی وجہ سے 99 بچ گئے، نہیں، اگر دین نہ ہو بے شک وہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین خاتون ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اگر دین نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حسن کو دیکھنا بھی ضروری ہے، مال کو دیکھنا بھی ضروری ہے انسان کے اپنے حساب سے، لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ اس کا اخلاق اور دین ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور آپ یہ بتائیں مثلاً اسلام نے بہترین عمر شادی کے لیے کون سے عمر کو قرار دیا ہے؟ دیکھیں اسلام نے کوئی خاص عمر قرار نہیں دیا شادی کے لیے۔ ہاں اسلام میں آپ دیکھیں شادی مستحب ہے، لیکن اگر انسان کا دین خطرے میں ہو، انسان گناہ میں پڑنے کے انسان کے لیے ڈر ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں شادی انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اسلام نے رہنمائی کی ہے، انسان جس طرح میں نے بیان کیا شادی انسان کی ضرورت ہے۔ اب جو انسان ہے مرد ہو یا عورت ہو، تو دیکھیں مرد بالغ ہوتا ہے مثلا 15 سال میں، اور خاتون عموماً 10 سال میں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بلوغت ہے یہ بھی 2 طرح کی ہے، ایک بلوغت جسمانی ہے اور ایک بلوغت روحانی یا فکری ہے۔ تو شادی کے لیے صرف جسمانی بلوغت کافی نہیں ہے، بلکہ بلوغت جسمانی کے ساتھ بلوغت فکری اور بلوغت روحانی بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرد کے لیے بہترین عمر شادی کا 22 سال سے 25 سال کے درمیان ہے، کہ جس میں کیونکہ 15 سال بالغ ہو جاتا ہے، 5-6 سال میں دنیاوی جو مسائل ہیں، مشکلات، ان کو دیکھنے کے بعد ذرا تجربے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ترقی بھی آتی ہے، روحانی طور پر بھی وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو 22 سے 25 سال بہترین عمر ہے، لیکن میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر خوف ہو تو اس سے پہلے شادی کرنا ضروری ہے۔ اور جو خاتون ہے، خواتین کے لیے شاید بہترین عمر جو ہے وہ 17-18 سال سے لے کر 22 سال تک کے ایج میں شادی کر لے، سب سے بہترین عمر ہے، جس میں فکری طور پر بھی وہ بالغ ہو جاتی ہے اور جسمانی طور پر بلوغت تو پہلے حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک اور سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ ہے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارا پاکستانی معاشرہ جس مسائل میں گرفتار ہے، جنسی جو شکایات جو مسلسل ہو رہے ہیں، تو عموماً اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مثلا لوگ شادی میں تاخیر کرتے، چاہے لڑکی کی طرف سے ہو چاہے لڑکے کی طرف سے ہو۔ تو شادی میں تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، 40 سال یا 45 سال تک انتظار؟ دیکھیں ان افراد کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں شادی میں تاخیر تو کرتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کچھ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بالغ ہو گئے ہیں مثلا 30 سال 35 سال کے بعد کہتے ہیں ہم شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، شادی عمر تو گزر گئی ہے، تو نہیں اب تو کسی وجہ سے بھی کہتے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں شادی پسند ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے لیے جو شادی ضروری نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں مذاقاً دوستوں سے کہتا ہوں پھر وہ 3 صورتوں سے حال ہی نہیں ہے۔ یا تو اللہ کا ولی ہے کہ اس کو ان چیزوں کی جو ہے وہ، حالانکہ دیکھیں اللہ کے اولیاء نے تو شادی کی ہے، پیغمبر کا خود فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں بھی شادیاں کرتا ہوں، جو شادی سے گریز کرے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رسول تو فرماتے ہیں جی، پیغمبر تو کئی شادیاں کی ہیں۔ تو ہاں لیکن فرض کرتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہے، ولی ہے، کہ جس کو مثلا ان جنسی خواہشات کو بھی ہم دیکھ لیں، اگر مد نظر رکھیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے کہ اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یا ہو سکتا ہے بہت سارے افراد کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ناکام عاشق ہوتا ہے، پہلے کسی کے ساتھ محبت تھی، وہ اس عشق میں ناکام ہو گیا تو اس سے شادی کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل ہو اس کی جو بیان نہیں کر سکتا لوگوں کے لیے، تو پھر اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے،
ورنہ اس کے علاوہ کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ شادی میں تاخیر کرتے ہوئے ان وجوہات کی وجہ سے نہیں، واقعاً کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات معاشرتی رسومات کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ مثلا لڑکی کے لیے آپ دیکھیں جہیز، اب جہیز میں اس قدر وہ چیزیں دیتے ہیں کہ اب ایک غریب آدمی کے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں ویسے شرائط وہ بعض اوقات رکھ دیتے ہیں، تو معاشرتی ان رسومات کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ یہی ہے۔ ایک وجہ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ہم جو ہے مالی طور پر خود کفیل نہیں ہوتے، یعنی پہلے ہم کمائیں گے، تاجر بنیں گے، یا پڑھ لکھنے کے بعد جو ہے وہ نوکری کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گے، تو ایک حوالے سے یہ چیز درست ہے، ایک حد تک درست ہے کہ مثلا آپ دیکھیں شادی کریں گے تو آپ جس طرح خود جو ہے اگر ماں باپ کے اوپر بوجھ ہیں تو ایک اور بوجھ کا اضافہ نہ کریں، یعنی ایک حد تک آپ جو ہے وہ آپ کیا کریں، آپ مالی طور پر بھی استقلال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جب تک میں مکمل طور پر مالی طور پر خود کفیل نہیں ہوتا اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ شادی کریں کہ خداوند عالم جو ہے وہ آپ کو رزق دے گا۔ خدا جو ہے وہ اس حوالے سے انسان کو پریشان ہونے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ شادی سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں نوکری نہ کروں، جب تک مجھے مثلا کوئی تجارت نہ ہو، میرا اپنے پاس کوئی جو ہے وہ اقتصادی سورس نہ ہو، میں مالی طور پر خود کفیل نہ ہوں، تو اس وقت شادی نہیں کروں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں معاشرتی غلط قسم کی جو رواج ہیں، رسومات ہیں، ان رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ جن کی یہ پریشانیاں اور مشکلات ہیں جن کی وجہ سے مثلا شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات دور فرما اور ان سب کو جلد از جلد اس دینی فریضے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔